السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حالی کا خاکہ پڑھ رہے ہیں جو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، جو آپ کی درسی کتاب میں درج ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس اقتباس کے مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے تحسب، ضد حسد، یکساں برابر، اتحاد یکجہتی، حامی مددگار، نزاع لڑائی فتنہ فساد، تحریر و تقریر لکھنا اور بولنا، نجی ذاتی، فرقہ کوئی قوم کوئی قبیلہ، دل آزاری دل کو دکھ پہنچانے والا، ٹھیس پہنچانے والا، نام و نمود حور نمائش، ظاہرداری دکھاوا۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ حالی مولانا الطاف حسین حالی کو تعصب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حسد نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں تھی۔ ان کو کسی کے خلاف حسد نہیں تھا، ضد نہیں تھا، عداوت نہیں تھی۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے، ہر کسی قوم کا، کسی مذہب کا، کسی ملت کا آدمی ہو، اس کے ساتھ یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے، یعنی برابری کے محبت اور برابری سے پیش آتے تھے، یعنی خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، ہندو مسلم کے آپس میں اتفاق رکھنے میں بڑے وہ مددگار تھے، یعنی ان کی وہ حمایت کرتے تھے کہ ہندو مسلم آپس میں اتحاد رکھیں، حمایت کرتے تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے، جب کبھی کبھار وہ ہندو مسلم لڑائی کا یا فتنے کا یا فساد کا کوئی واقعہ وہ سنتے تو انہیں بہت رنج اور وہ افسوس ہوتا، یعنی انہیں یہ بات سن کے، لڑائی کا واقعہ سن کے، فساد کا فتنے کا واقعہ سن کے بہت رنج ہوتا تھا، بہت دکھ ہوتا تھا، بہت افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر، ان کی تحریر ہو یا ان کی تقریر ہو، میں تو کیا، یعنی اس میں تحریر میں یا تقریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو، جو ان کی ذاتی گفتگو تھی، بے تکلفی کی، جو آپس میں وہ گفتگو کرتے تھے دوسروں کے ساتھ بھی ان کی زبان سے، یعنی اس دوران بھی نجی گفتگو میں، آپس میں گفتگو کرنے میں ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، یعنی جو کسی فرقے کی، کسی جماعت کی، کسی قبیلے کی، کسی قوم کی دل آزاری کو، دل کو ٹھیس پہنچانے والا یا دل کو نقصان پہنچانے والا یا دل کو دکھ کرنے والا باعث ہو، یعنی ان کو ایسا کبھی کلام نہیں ہوتا تھا، ان کی گفتگو کبھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو وہ برا مانتے، بلکہ اس کے برعکس اگر کوئی ان سے ایسی کوئی بات کہتا، لڑائی کی بات کہتا، فتنے کی بات کہتا، تو وہ اس بات کو برا مانتے اور نصیحت کرتے اور اس سے نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف، یعنی بے تعصب ہونا، ضد و حسد کے بغیر ہونا یا اس کا وصف ہونا، اس میں انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کو بے تعصب، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ وصف، یہ خاصیت ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے، یعنی جن کی طبیعت انصاف چاہتی ہے، یعنی جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا، نمائش، دکھاوا، ظاہرداری ان کو چھو کر بھی نہیں گئے، یعنی وہ نام و نمائش کے عادی نہیں تھے، وہ اپنی نمائش کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنا دکھاوا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے، ورنہ جس کی شہرت ہو جاتی ہے، جس کو کوئی مقام یا رتبہ یا کوئی عزت مل جاتی ہے تو وہ بد بلا ہے شہرت کہ جہاں پہ آتی ہے، یعنی جس شخص کو یہ آتی ہے شہرت، کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے، تو اس کے اندر غرور و تکبر آ ہی جاتا ہے۔ شیخی مطلب تکبر کو کہتے ہیں، غرور کو کہتے ہیں،
تو اس انسان کو کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے، یعنی اگر کسی کی شہرت ہو جائے، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ ضرور تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی ایسے نہیں تھے، ایسے بڑے رتبے والے تھے، ایسے بڑے مقام والے تھے، ایسے اچھے انسان تھے، لیکن ان میں اتنا ہونے کے باوجود بھی ان میں شیخی نہیں آئی، ان میں تکبر نہیں آیا، ان میں غرور نہیں آیا۔ ہمارے شاعروں میں تو تعالیٰ بھی نہیں رہی ہے۔ تعالیٰ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی تعریف خود کی جائے، یعنی شاعر خود اپنی تعریف خود کرتا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ یعنی ہمارے شاعروں میں جو تعالیٰ ہے عیب ہی نہیں ہے، یعنی وہ اب ان میں عیب نہیں رہا ہے، بلکہ شیوا ہو گئی، یعنی ان کی عادت ہو گئی۔ شیوا کہتے ہیں عادت کو، یعنی وہ ان کی اب عادت بن گئی ہے، وہ اپنی تعریف خود کرنا چاہتے ہیں، ان میں ان کو سکون ملتا ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سیدھی سادی بات کرتے تھے، لیکن مولانا الطاف حسین حالی ایسے نہیں تھے، وہ سیدھی سادی بات کرتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی عام طور پہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، یعنی شاعر لوگ جو کرتے ہیں، باتوں باتوں میں شعر پڑھتے ہیں، بحث کر کے اپنی فضیلت جتاتے ہیں، یعنی اپنی فضیلت، اپنی بڑائی جتاتے ہیں شعر پڑھ پڑھ کے، یعنی لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور اشارے میں کنائے میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے میں، اشاروں کے ذریعے اشارے کرتے ہیں، اور دوسروں کی تحقیر، یعنی اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا، یہ شاعروں کا شیوا ہے، یعنی اپنی دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، اور اس در پردہ اس کے پیچھے اپنی بڑائی دکھانا، یعنی میں کچھ بڑا ہوں، اور دوسروں کو تحقیر سمجھنا یا حقیر سمجھنا، یہ ان کا کام ہے، کن کا؟ شاعروں کا۔ ان میں بالکل نہ تھا، لیکن یہ سب باتیں، یہ سب عیب مولانا الطاف حسین حالی میں نہیں تھے۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تعالیٰ آ گئی ہے، کہیں کہیں کسی جگہ شعر میں، ان کے کسی شعر میں تعالیٰ آ گئی ہے، یعنی کہیں تھوڑی بہت اس نے اپنی تعریف کر لی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا ہے۔ لیکن ایسے اچھے حساب میں، ایسے اچھے پیرائے میں کہ اپنی خاکساری، اپنی جو نرمی، انکساری، عاجزی کا پہلو وہاں سے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ بس آج ہم یہاں تک پڑھیں گے۔ آپ نے اس کے سلیس سنا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔